ایک قرات تو یہ ہے من انفسہم، ایک قرات اس کی یہ بھی ہے من انفسہم، انفسہم قرات جو ہے یہ ہے نفیس سے، یہ ہے نفیس سے۔ اس کا معنی یہ ہو گیا کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ محبوب ہم میں ہے تو ہم جیسے ہیں، محبوب کی دو آنکھیں ہیں، محبوب کے دو کان ہیں، محبوب کی دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، تو جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں ایسے محبوب کے بھی دو ہاتھ ہیں، لیکن ان ہاتھوں میں اور محبوب کے ہاتھوں میں بڑا فرق ہے۔ تمہارا ہاتھ تو سر سے جو وہ آگے نہیں جا سکتا، اور محبوب علیہ السلام جیسے ایسے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں ہاتھ جنت سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس شک میں نہ پڑ جانا، فرمایا من انفسہم ہیں تم میں سے، لیکن تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہے، تم میں سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، سب سے زیادہ برتر ہیں، جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ من انفسہم تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین ہے، تم میں سب سے زیادہ عظیم ترین ہے۔ اس میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ حضور عظیم کتنے عظیم ہیں، بس اس پہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ پوری کائنات جس میں انبیاء و رسول، جس میں انسان، جس میں حیوانات، نباتات، جمادات، کائنات کی ہر چیز وہ اللہ کو راضی کرتی ہے، لیکن حضور کا مقام یہ ہے کہ اللہ اپنے محبوب محمد کو راضی کرتا ہے، یہ حضور کی افضلیت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں محبوب میں قرآن مجید اور واحد کے اترنے سے اس مقام پہ پہنچی ہوں، میرا اندازہ یہاں پہ پہنچا ہے کہ آپ کا رب تو ہر وقت آپ کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کرتا رہتا ہے، تو پوری کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی کوہ طور پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے کریم تو جلدی جلدی میرے پاس آ گیا ہے اور تیری قوم پیچھے بچنے کو کھوجنے لگی، اتنی تیزی کے ساتھ کیوں آئے، اتنی جلدی آنے کا کیا مقصد تھا؟ آگے سے عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، مالک میں جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے۔ کریم اللہ کو راضی کرتا ہے، خلیل اللہ کو راضی کرتا ہے، اور نجیح اللہ کو راضی کرتا ہے، اور روح اللہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، صفی اللہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے حبیب محمد کو راضی فرما رہا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے اے محبوب تو ہم پہ راضی ہو جائے گا۔ پوری کائنات اللہ کو راضی کرتی ہے، اللہ اپنے محبوب کو راضی کرتی ہے۔ اس میں صرف ایک مثال آپ جانتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بخاری کی روایت کے مطابق 16 یا 17 ماہ حضور مسجد حرام کی بجائے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور صحابہ بھی جو وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی تاکہ یہ بھی اہل ایمان کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی ہمارا قبلہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آفاقی ہے۔ لیکن ایک دن محلہ بنو سالم کی مسجد ہے، ظہر کی 2 رکعتیں ہو چکی ہیں، 2 باقی ہیں، خاطر آتے میں خیال آیا اگر میرا قبلہ مسجد اقصیٰ کی بجائے مسجد حرام ہو جائے تو کیا کہنا، دل میں یہ خیال آیا، اور اس چیز کے پیش نظر آقا کریم اسلام نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا، اللہ کو اپنے محبوب کی ادا اتنی پسند ہے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ لَقَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، محبوب تو جو بار بار آسمانوں کی جانب رخ انور اٹھا کے ہماری جانب دیکھ رہا ہے نا، تو ہماری نگاہ قدرت بھی تیرے چہرے پہ لگی ہوئی ہے۔ کیا مقام ہے آقا کریم علیہ السلام کا، اس کو کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ محبوب علیہ السلام، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں لیکن جب محبوب نماز پڑھا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، محبوب جب تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو میں تیرے قیام کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرا محبوب کیسے میری بارگاہ میں میری بندگی کر رہا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھتے ہیں، اللہ کو مزاج، اللہ کو انداز پسند آتا ہے، فرمایا یا ایھا المدثر، وہ چادر اوڑھنے والے محبوب، یا ایھا المزمل، وہ کمبل اوڑھنے والے محبوب۔ بھئی یہ وہ بات سمجھ سکتا ہے جس کے سینے میں عشق رسول کی حرارت ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کی ہر ادا کو قرآن بنا رہا ہے۔ محبوب نے اوپر دیکھا، اللہ فرماتا ہے محبوب یہ تیرا چہرہ پر آسمان کی جنت اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں، کیا پروگرام ہے؟ قبلہ بدلنا ہے، عرض کی ہاں مالک قبلہ بدلنا ہے، فرمایا پھر دیر کیوں کرتے ہو، ابھی بدل لو، عرض کی مالک تیری نماز تو پوری ہو لے، فرمایا محبوب اب میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ اللہ اکبر، مولانا صاحب نے شعر کا قلم توڑ دیا، فرماتے ہیں می بدیا کستوریاں دا جدو یار نہ چھوڑی زلفاں، می بدیا کستوریاں دا جدو یار نہ چھوڑی زلفاں، صاحب قبلہ ہوتے بنیا جدو یار نے موڑی زلفاں۔ یا اللہ محبوب، لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ نبی کے چاہنے سے قبلے بدل دیتا ہے، اور تم کہتے ہو نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں۔ یہ کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، تو اس مقام کو کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ اتنا مقام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت قبلہ پیر سید مہر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مقام یہ ہے کہ وہ حضور کی صرف نعت ہی نہیں لکھتے تھے بلکہ ادھر نعت لکھ رہے تھے، ادھر بدوحا کے چہرے کا دیدار کر رہے تھے۔ تو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ چند بدل شاشانی ہے، مت چمک دی داڑھ نورانی ہے، کالی زلف تے اک مستانی ہے، مقبول عقین مد بنیاں۔ ادھر چہرے انور کو دیکھ کر نعت پڑھ رہے ہیں، لیکن فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ کتنے وحدہ لی کتنے تیری سنا، کہاں میں اور کہاں آپ، کتنے مہر علی کتنے تیری سنا، مشتاق کی کتنے جا بڑیاں۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہماری کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ یہ تو بس محبوب کی نظر کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی غلامی میں قبول فرما لیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ انفاسین، یہ محبوب تم میں سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، نفیس ترین ہے۔ اب محبوب کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، محبوب کی آمد کا پہلا مقصد یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے کے لیے آئے۔ ادھر حضور قرآن مجید کی تلاوت کرتے، لبوں سے قرآن نکلتا، ادھر لوگوں کے سینے ایمان سے روشن ہو جاتے، کیونکہ کلام اللہ کا پھر لہجہ محبوب کا، اللہ اکبر، کلام خالق کائنات کا اور محبوب علیہ السلام کا لہجہ۔ میاں محمد بخش آج سے کڑی فرماتے ہیں، کاک سواد نہ مصری اندر تے کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، پر اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں سجڑدیاں مٹھیاں۔ شہر مشری سے پڑھ کے محبوب کا لہجہ، انسان تو انسان رہے، جب محبوب قرآن پڑھتے تھے تو جنات کے لبوں پہ بھی کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ بڑے سورہ جن فرمایا قل اوحی الیک انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ جنات نے جب وادی نخلا میں محبوب کے لبوں سے قرآن سنا، لیکن سنا غور سے تھا، سنا توجہ چاہوں گا، سنا غور سے ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں میری بات غور سے سن رہے ہیں، تقریباً ایسے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جو غور سے نہ سن رہا ہو۔ تو غور سے جو نہ سننا اس کو سماع کہتے ہیں، اور جو کان لگا کے بات سنی جاتی ہے اس کو استماع کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انہ استمع، یعنی استمع، انہوں نے غور سے قرآن سنا۔ جنات نے کہا چپ، خاموش خاموش خاموش، یہ کلام سنو، آج تک ہم نے اتنا میٹھا کلام نہیں سنا۔ جب خاموشی کے ساتھ سنا، ادھر قرآن مجید کانوں سے، دماغ سے دل میں اترا، ادھر ان کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، اور پھر کلمہ ہی نہیں پڑا بلکہ اپنے گھر کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں اور قرآن کے مبلغ بن جاتے ہیں، اپنے اہل محلہ کو قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت بھی دینے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے حضور جنات کو بھی اپنا غلام بناتے تھے اور کلمہ پڑھاتے تھے۔ آج ہمارے گھر میں جنات آ جاتے ہیں، سایہ ہو جاتا ہے، اور جی جن آ گیا، سایہ آ گیا، بڑا مسئلہ بن گیا، جادو چل گیا۔ کیوں؟ وجہ ہے کیونکہ گھر میں قرآن نہیں ہے، گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، گھر میں قرآن مجید کے قصیدے نہیں ہیں،
تو جب گھر میں قرآن مجید کے قصیدے پڑھے جائیں تو بھائی قرآن سن کے تو جنات ویسے غلام بن جاتے ہیں، انہوں نے آپ کو کہنا کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے تو دیکھیں۔ اس لیے آقا کے اسلام قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے آئے۔ تو آج کی اس مجلس کا اہم پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا کبھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم 2 رکوع روزانہ تلاوت کریں اس انداز سے اس کے معانی و مطالب کو بھی سمجھ کر جان کر کہ میرے نام پیغام کیا ہے، اس پیغام کو سمجھ کر جو ہے وہ تلاوت کریں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ سینے میں کوئی تبدیلی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید بندے کے سینے کو ایسے پاک کرتا ہے جیسے کہ آپ کپڑی لگا کے فرش صاف کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی تاثیر تو یتلو علیہم، تو تلاوت کے قرآن کو اپنا معمول زندگی ہم سب کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے اثرات ہوگی۔ اور دوسری بات وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب علیہ السلام سینوں کو پاک کرنے کے لیے آئے، لبوں سے قرآن پڑھتے، سماعتوں کو کرواتے اور اپنی نظریں سینوں پہ ڈال کے لوگوں کے سینوں کو پاک کیا کرتے تھے۔ یہ حضور کا کمال ہے کہ سینہ جو ہے وہ پاک ناپاکیوں سے خالی ہو کر وہ پاکی کا مقام اور مرکز بن جاتا ہے جب نگاہ نبوت اس پہ ہوتی ہے۔ تو اس کی حدود پاک کرنے کے لیے تشریف ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ اکبر، طیبہ سے لگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی بے پیانوں سے نہیں، محبوب کی نظروں سے دلائی جاتی ہے۔ محبوب کی نظروں سے نئے توحید ملائی ہے تو پھر تو مزہ بھی آتا ہے، پھر لطف بھی آتا ہے، پھر کمال ہو جاتا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام لوگوں کو پاک کرنے کے لیے، اچھا یہاں پہ عقیدے کی بات لازمی کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کپڑے پاک کرنے کے لیے، جسم پاک کرنے کے لیے، برتن پاک کرنے کے لیے اور جگہ پاک کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں پانی عطا فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے پاکی حاصل کی جائے، اس کے ذریعے پاکی۔ بعض لوگ کپڑا دھو رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں کلمے، تو بھائی کلموں سے کپڑا پاک نہیں ہوتا، کپڑا پانی سے پاک ہوتا ہے، یہ واضح ہے۔ برتن کلموں سے پاک نہیں ہوتا، برتن پانی سے ہی پاک ہوتا ہے۔ جو بھی ناپاکی ہے اس کو پانی کے ذریعے ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی جو کلمات ہوں گے تو چلو کہیں برکت کے لیے تو ہوں گے، لیکن پاکی کے میں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو لیکن اس کی ایک بات سمجھیے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں پانی ٹوٹیوں میں، کیا وہاں سے پانی مجھے کپڑے کو یہاں پاک کر سکتا ہے؟ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، اس کی عمر کو 5-6 سال لگے، میرا خیال اس بات کا اس کو بھی پتا ہے کہ جب تک پانی کپڑے سے لگے گا نہیں کپڑا پاک ہے۔ بیٹا پتا ہے ہاں، جب تک پانی کپڑے کے قریب نہیں ہوگا تو کپڑا پاک نہیں ہو سکتا۔ جب تک پانی جسم کے قریب نہیں ہوگا تو جسم پاک نہیں ہو سکتا۔ بھائی اگر پانی قریب نہ ہو تو کپڑا پاک نہیں ہو سکتا، اگر نبی دل کے قریب نہ ہو تو دل کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ اسے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہا لوگوں تمہاری جانیں تم سے دور ہے، آمنہ کے لال تو جانوں سے بھی نیڑے ہے۔ اس لیے وَيُزَكِّيهِمْ کا تاج پہن کے آئے، لہذا دل اس کا پاک ہوگا جو رسول اللہ کو اپنے قریب سمجھتا ہے کہ میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے آقا میرے دل میں ہیں۔ اس کے اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، فرماتے ہیں مسلمان کے دل کے اندر تو ڈیرے ہی محمد عربی کے، اور آپ ہوئے ماں سے نام مصطفیٰ، میری آپ تو حضور کے نام کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہاں اس جگہ پہ جو ڈیرا ہونا چاہیے وہ آمنہ کے لال کا ہونا چاہیے۔ جب حضور کے ڈیرے یہاں پہ ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، پھر باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آقا کی علیہ السلام وہ پاک کرنے، وَيُزَكِّيهِمْ کا تاج پہن کے آئے، ظاہری نپاکیاں بھی دور کرتے تھے، باطنی نپاکیاں بھی دور کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور آقا کی علیہ السلام کتاب و حکمت کے معلم بن کے آئے۔ جیسے ہر فن کا کوئی استاد ہوتا ہے، میتھ کا استاد ہے، میتھ استاد کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی، آپ نے بھی پڑھی ہے یا بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی لینگویج ہے استاد کے بغیر سمجھ نہیں آئے، یہ انگلش کے ٹینس ہے استاد کے بغیر نہیں سمجھا، اچھا استاد ہو تو 2 منٹ میں سمجھا کر رکھ دیتے۔ تو ہر فن ہر علم اس کے لیے استاد چاہیے، تو ظاہر قرآن کے لیے بھی تو استاد چاہیے، استاد کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اس قرآن کے استاد محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا جیسے حضور نے سمجھایا ویسے ہم قرآن
سنت پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا، اور اگر حضور کی سنت کو الگ کر کے قرآن سمجھیں گے تو قرآن کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ والحکمہ، اور حکمت کے معنی بات کیا ہے؟ آپ علیہ السلام دانائی، شعور، آگہی، بصیرت، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ سب سے زیادہ اچھا اگر کسی کا ہے تو وہ آمنہ کے لال کا ہے۔ اگر میں اور آپ حضور کے طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق بھی راضی ہو جائے گی۔ اس لیے کہ میرے محبوب کا طریقہ بڑا بڑا خوبصورت ہے، باکمال ہے۔ تو آؤ حضور کی سیرت کو پڑھو اور آقا کریم اسلام کی سیرت کو ہم اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ اچھا حضور معلم بن گیا ہے، اچھا جو معلم ہوتا ہے اس کی جو صفات ہے وہ کیا ہے؟ تو آقا کریم اسلام کی سب سے اہم صفت یہ تھی کہ حضور شفیق بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ شفقت فرماتے۔ کتنی شفقت ہے؟ فرمایا لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، میرے غلام اگر تیرے گھر میں تجھے کانٹا چبھے نا تو مدینے میں مجھ محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ شفقت، محبت، پیار۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب اگر تو تند مزاج ہوتا، اگر تو سخت مزاج ہوتا تو اتنے لوگ تو تیرے آس پاس جمع نہ ہوتے۔ اللہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہر ابرار نے کر لی۔ تو آقا کریم اسلام شفیق تھے، لہذا وہ استاد کامیاب ہے جو شفقت کرنے والا ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ حضور ہمیشہ پیار کی مار دیتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں پیار کیا چیز ہوتی ہے؟ استاد بن گئے تو ڈنڈے چلیں، ٹھیک ہے، بس اوقات بچے کو سمجھانے کے لیے اس کو سرزنش بھی کرنا پڑتا ہے، برے کام سے روکنے کے لیے اس کو سختی بھی کرنا پڑتی ہے، لیکن جو پیار کی مار ہے جیسی مار ہے ہی نہیں۔ اس لیے پیار کی مار اگر دینے والے کوئی سب سے اہم استاد ہیں تو وہ آمنہ کے لال ہیں، کہ جو حضور کے پاس آ گیا، جو حضور کا شاگرد بن گیا ایک بار، بس پھر وہ حضور کے زلفوں کا قیدی ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسے قیدی ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں تیری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ ہر قیدی رہائی مانگتا ہے لیکن آمنہ کے لال کے زلفوں کا قیدی کہتا ہے مجھے جو ہے وہ آزادی سے یہ قید زیادہ بہتر ہے۔ تو کیوں؟ محبتیں اتنی ملتی ہیں، چاہتے اتنی ملتی ہیں۔ تو اس لیے والدین جو ہوتے ہیں یہ بھی استاد کی جگہ پر، بعض والدین جب باہر ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ بڑی گپ شپ، کھانے ہوٹلوں میں اور جناب بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، لیکن جب گھر میں آ جاتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ایسے ہیں جب گھر میں آ جاتے ہیں تو ان کے چہرے پہ بارہ بچ جاتے ہیں، بچوں کو ایسے دیکھتے ہیں وہ بابا۔ حالانکہ ہم نے پڑھا آقا کریم اسلام جب تشریف لاتے تھے تو حضور کے بچے کپڑوں کو پکڑ لیتے، وہ آگے سے پکڑتے، کوئی چیزیں پکڑتے، کوئی حضور کسی کے رخسار پہ ہاتھ پھیرتے، کسی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، کسی سے پیار کرتے، کسی سے محبت کرتے، یعنی یہ حضور کا طرز زندگی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں سے بھی شفقت محبت سے پیش آئیں، اس لیے کہ ہم نے ان سے کام لینا ہوتا ہے، بعد میں ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں آقا کریم اسلام نے اپنے نواسوں سے پیار کیا، محبت کی نا، کبھی ان کی زبان چوستے ہیں، کبھی ان کو اپنا لعاب دیتے ہیں، کبھی کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، کبھی پشت پہ بٹھاتے ہیں، کبھی کوئی ناز برداری، کبھی کوئی ناز برداری۔ اور جب مشکل وقت آیا دین پہ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے پورا خاندان قربان کر دیا، لیکن جھنڈا دین کا نیچے نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی بچپن میں ناز برداریاں بھی تو کی گئی تھی نا، بچپن میں محبتیں بھی تو کی گئی تھی نا۔ تو اس لیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نانا آج آپ میری ناز برداری کر رہے ہیں، تو جب آپ کے دین کے اوپر مشکل وقت آئے گا تو آپ کا حسین اپنے ٹکڑے ٹکڑے کروا دے گا لیکن دین پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ اگر آپ کا ذوق ساتھ ہے تو امام علی مقام کی عظمت ایک شعر نہ پڑھ لیں، کیونکہ آخر میں حضرت امام علی مقام پر شعر پڑھ لیتے ہیں، وہ شاید نعت آپ کو آتی ہے منقبت، شاعر کہتا ہے سید نے کربلا میں وعدے نبھائے، سید نے کربلا میں وعدے نبھائے، دین محمدی کے، دین محمدی
جب بچپن میں پیار آ جاتا ہے تو اس لیے ہم والدین بھی اس بات کی جگہ پہ ہوتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سمجھانا ہے، سختی بھی ہونی چاہیے جب بچے غلط راستے پہ چل رہے ہوں، لیکن سختی پہ محبت غالب ہونی چاہیے۔ محبت جو ہے اس کا غلبہ ہوگا تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے۔ تو حضور کے عمل کے 4 مقاصد دوبارہ گنوا دیتا ہوں۔ حضور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے آئے ہیں، کہیں آپ ہم روزانہ تلاوت کریں گے کو انشاءاللہ اللہ آپ کی انشاءاللہ میں برکت عطا فرمائے۔ اور دوسرا میں آقا کی صلی السلام دلوں کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور حضور کتاب کے معلم بن کے آئے قرآن پاک کے، اور بالحکمہ اور حضور حکمت کے بھی معلم بن کے آئے ہیں۔ یعنی زندگی کا ہر گر، زندگی کا ہر حسن، زندگی کا ہر جمال، زندگی کا ہر کمال اگر اس کے استاد ہیں تو آمنہ کے لائق ہیں۔ یہ 4 حضور کی آمد کے مقاصد ہیں، ورنہ یہ ہے کہ انکان من قبل لفی ضلال مبین، پہلے تو لوگ گمراہی میں بھٹک رہے تھے، لیکن جب آمنہ کے لال کے قدموں سے وابستہ ہوئے تو اور جس وجہ تک پہنچ گئے۔ آئیے ہم بھی اپنے آقا کے ساتھ عہد وفا کریں اور حضور کے ساتھ اپنی محبتوں کا اور غلامی کا جو رشتہ ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔ یہی جو ہے وہ اس دور کی ضرورت ہے، بلکہ یہ ہر دور کی ضرورت ہے، اور ادارت المصطفیٰ کا پیغام بھی یہی ہے۔ اللہ جل شانہ میرے ٹوٹے لفظوں میں اصل کی شریف ڈال دے اور ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ میں دعا ہوں حضرت آپ کے امام خطیب جو بڑی محبت فرمانے والے ہیں، آپ نے میری ایک سادہ سی گفتگو میں نے اتنا زیادہ جوشیلا اور اتنا زیادہ مترنم خطاب آپ کے سامنے نہیں پیش کیا، لیکن آپ نے پھر بھی محبت سے اس کو سماعت کیا۔ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ ایک نعرہ لگا دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔